اب پاکستان سے اٹھ کے ایک پیر صاحب جو ہیں وہ ان کو مشورے دینے شروع ہو جائیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اور حالت یہ ہے کہ آپ ابھی کل جو ہے ان سے چاول مانگ کے لے آئے ہیں۔ دوسرے صاحب پیر ہیں، وہ جن وغیرہ بھی نکالتے ہیں، عورتوں کا دھاگا تعویذ بھی کرتے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ پوری دنیا مجھے پیر مانتی ہے۔ بھئی ایسی بات کرنے سے 100 دفعہ پہلے سوچو کہ آپ کی جو ہے وہ حیثیت کیا ہے، آپ جناب ہے کیا آپ کے پاس۔ کل انہوں نے جب یہ اعلان کیا کہ جی ہم فلسطینیوں کے پیچھے کھڑے ہیں، تو بہت سارے کشمیریوں نے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیں کہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے کہ فلسطینیوں کی خیر نہیں ہے جی، چونکہ یہ اگر ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو جو ایشور انہوں نے ہمارا کیا تھا یہ اس سے بھی اگلا فلسطینیوں کا ہوگا۔ سرحد کے اس پار پروگرام کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ دوستو، پروگرام کا آغاز کریں گے عمران خان صاحب کے اس بیان کے ساتھ۔ یہ میں بار بار کئی دفعہ سنتا ہوں کہ جی پاکستانی بات چیت شروع کر دی ہے ہندوستان سے، یا پتہ نہیں کیا کر دیا۔ میں آپ کو ایک واضح چیز کہنا چاہتا ہوں، جب تک ہندوستان واپس نہیں جاتا جو 5 اگست کو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں، اور جو کشمیر کے اوپر جو انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ لی ہے، جب تک واپس 5 اگست کے اوپر واپس نہیں جاتا، پاکستان کی حکومت کوئی ہندوستان سے بات چیت نہیں کرے گی۔ حامد بشانی صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ تھینک یو جناب۔ سر، آپ نے عمران خان صاحب کا یہ لیٹسٹ بیان سنا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہندوستان 5 اگست کے فیصلے پر واپس نہیں چلا جاتا تب تک ہماری کوئی ہندوستان سے بات نہیں ہو سکتی ہے۔ پچھلے ہفتے ندیم ملک جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی ہیں، انہوں نے شاہ محمود قریشی کا انٹرویو کیا۔ شاہ محمود قریشی سے پوچھا کہ اس وقت جو را کے چیف اور ISI کے ہیڈ آپس میں مل رہے ہیں، بیک چینل ٹاکس ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو شاہ محمود قریشی نے جواب دیا کہ میں اسے بیک چینل ٹاکس بالکل نہیں کہوں گا، میرے خیال میں یہ تبادلہ خیالات ہے اور وہ ایک دوسرے سے صورتحال کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو آج کی سٹیٹمنٹ ہے، کیا وہ اس پر ٹک پائیں گے، یا پھر کچھ ہفتے بعد ہمیں پھر سے کوئی انالیسس کرنا ہوگا جس میں کہ وہ اپنی بات سے مکر کے اور کوئی اور نئی بات کر رہے ہوں گے؟ خیر، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی پچھلے ہفتے جو بات کی تھی اس کو ابھی 2 روز پہلے انہوں نے بھی واپس لے لیا ہے۔ آپ ان مختلف سٹیٹمنٹس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ پلیز ہمیں بتائیں۔ تھینک یو جناب۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اگلے پھر ہمیں کوئی نئی سٹیٹمنٹ دیکھنی پڑے، تو اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، چونکہ یہ رجیم جو ہے اس وقت ایگزسٹنگ، ان کا تو ٹریک ریکارڈ ہی یہی ہے گزشتہ 2-2.5 سالوں میں کہ یہ ایک بات کرتے ہیں اور پھر اس کا رد عمل دیکھ کے تو اس کو فوراً ریکٹیفائی کر دیتے ہیں۔ یہ صرف کشمیر کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہر امپارٹنٹ ایشو پہ، ہر امپارٹنٹ ایشو جو ملک میں ڈسکس ہوا ہے اس میں آپ پرائم منسٹر کی 2 سے زائد سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں آرکائیو سے، ویڈیو ریکارڈڈ، اور وہ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، جو کہ شاکنگلی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے۔ ایک تو ہوتا ہے نا تھوڑا سا آپ اپنے خیالات کو ماڈیفائی کرتے ہیں یا کسی چیز کو مزید آپ ایکسپلین کرتے ہیں، یہ شاکنگلی جو ہے کنٹراڈکٹوری ایک دوسرے کے ہوتی ہیں، جو کہ کیا شو کرتی ہیں۔ اس کی 2 جو ہے وہ بنیاد وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیپوکریٹیکل قسم کا ایک پوسچر ہے آپ کا، جس میں آپ ایک بات کرتے ہیں ایک ڈبل سپیک کی، اور پھر اس کی بنیاد پہ آپ اپنی ڈپلومیسی کو چلا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہیں اور پھر آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ یہ بات جو آپ نے کر دی یہ بہت غلط کر دی، اصل بات یہ ہے، تو پھر آپ اس پہ جو ہے وہ واپس پہ جاتے ہیں۔ اب یہ جو دونوں صاحبان نے یہ جو 2 باتیں کی ہیں نا، یہ دیکھیں، یہ جو اس نے کہا شاہ محمود قریشی نے کہ 370 انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے، اور اس کو انہوں نے باقاعدہ آرگومنٹ دے کے بیک اپ کرنے کی کوشش کی۔ اٹ واز ناٹ جسٹ اے پلین اسٹیٹمنٹ کہ چلیں کہہ دی بے خیالی میں یا بے دھیانی میں، اس کو انہوں نے باقاعدہ وضاحت کی کہ یہ کیوں انٹرنل ہے اور 35 کیوں انٹرنل نہیں ہے، حالانکہ 35 اور 370 ایک ہی چیز ہے، دونوں انڈین کانسٹیٹیوشن کے انڈر پروویژنز ہیں جو ڈیل کرتے ہیں کشمیر ورسز انڈیا جو ریلیشن شپ ہے اس کو بڑی ڈیٹیل سے۔
اور اس میں سے ایک اگر انٹرنل ہے تو دوسرا ایکسٹرنل نہیں ہے ہو سکتا، اور اگر دوسرا ایکسٹرنل ہے تو ایک انٹرنل نہیں ہو سکتا آبویسلی. لیکن انہوں نے یہ پلی لی اور اس کو پھر انہوں نے واپس اس لیے لیا کہ وہ بات انہوں نے غلط کر دی تھی جو کہ پاکستان کی پالیسیوں کے ساتھ ٹکراتی تھی. اب یہ ہو کیا رہا ہے اچانک، وائی اٹ ہیپن ٹو دیم؟ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ یہ 5 اگست 2019 کی دن سے لے کے تو جتنے اس معاملے پہ پیش رفت ہوئی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. یہ ساری پیش رفت جو ہوئی ہے اس میں مکمل طور پہ اتفاق ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اس میں اسٹیٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ جو اس طرح کے سینسیٹیو اور وائٹل ایشوز کو ڈیل کرتا ہے اس کا اس پہ کنسنسس آف اوپینین ہے. اور اس کو کوئی پرابلم ان کو اس بات سے نہیں تھا کہ یہ جو 5 اگست 2019 میں جو انڈیا نے ڈیسیجن کیے ہیں، چونکہ اس کی جو امیجیٹ ایکسپلینیشن انہوں نے دی تھی اور وہ ایک انادر ڈبل سپیک اور کنٹراڈکشن کی نشاندہی کرتی ہے، وہ یہ تھی کہ جی ہم نے تو 370 کو کبھی مانا ہی نہیں. تو جب ہم نے مانا ہی نہیں تو ہمیں اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے ہٹا دیا یا رکھ دیا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی فراڈ، تو اس کو ہمیں کیا تکلیف ہے. پہلے ان کا یہ تھا. پھر جب ان کو اپنے مختلف حلقوں کی طرف سے اس پہ مذمت ہوئی اور کچھ لوگوں نے ان کی تصحیح کی کہ یہ آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہے، کیونکہ اگر آپ کو پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ کو اتنا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے ہونی چاہیے اس پہ. تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کیا. تو یہ سچویشن اب جا کے تو کیوں ہوئی ہے اب اس ہفتے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے 2-3 ہفتوں میں یہ چیز وائڈلی ڈسکس ہو رہی ہے جتنے بھی کنسرن حلقے ہیں کہ اس میں جو ہے انڈیا کے ساتھ ان کا مکمل طور پہ ایک اتفاق ہو گیا ہے جو 5 اگست 2019 کے حوالے سے جو انہوں نے ڈیسیجن کیے ان کو لے کے. اور اب جو ہے انہوں نے طے کر دیا ہے کہ یہ کشمیر کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ہم ریزالو کر دیتے ہیں، اور ریزالو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ انڈیا نے جو کچھ کر لیا ہے اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اور جو کچھ پاکستان کے پاس ہے وہ انڈیا تسلیم کر لے، جیسا کہ ہم کہتے آئے ہیں بار بار. تو اس پہ ظاہر ہے ایک کافی بڑا جو ہے وہ ری ایکشن ہوا بہت سارے حلقوں میں. جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کے انٹرنل جو پالیٹکس ہے اس میں بہت سارے سرکل جو ہیں ان کا انٹرسٹ بالکل ابھی تک انٹیکٹ ہے، جو کشمیر کی پرانی سچویشن تھی اور جو پرانی پالیسی تھی اس کے ساتھ، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو پرانی پالیسی تھی اسی پہ چل کے ہی تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بارگین کر سکتے ہیں، اور یہ اس طرح اس کا سرنڈر کر دینا اور ایسے ساری شرائط مان دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عوام کی طرف سے کسی سخت قسم کے مخالفت کا یا ریبیلین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو ان کو کرنا پڑا. آپ اگر دیکھیں کہ گزشتہ 2 مہینے میں عمران خان جو ہے وہ بڑی تیزی سے اپنی پاپولیرٹی لوز کر رہا ہے. ان کے جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں سے 50% انتخابات ڈسپائٹ آل دی فیورز اور گورنمنٹ جو انفلوئنس ہے اور ایوری تھنگ کو ہونے کے باوجود انہوں نے لوز کیا ہے. اور یہ پاکستان میں بہت ہی ریئر اور ڈینجرس قسم کی بات سمجھی جاتی ہے کہ جب سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ضمنی انتخاب لوز کرے، خواہ وہ کتنا ہی ڈیفیکلٹ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں وہ روایتی طور پہ سارے ذرائع بھی استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ضمنی سیٹ پہ اپوزیشن کو منتخب کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ فائدے نقصان کے اس میں جو ہے وہ ہمیشہ سٹنگ گورنمنٹ کے فیور میں ووٹ دیتے ہیں، جو کہ اس کے برعکس ہوا. جو اس چیز کی نشانی ہے بہت کلیئرلی کہ ایک تو لوگوں کی فرسٹریشن، ان کا غم و غصہ، اور دوسرا ان کا جو نو کانفیڈنس ہے موجودہ حکومت پہ. تو اس کو پھر اچانک جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے ہمارے ان خیالات کی وجہ سے کہ انہوں نے جی انڈیا کے ساتھ کمپرومائز کر لیا، انہوں نے کشمیر بیچ دیا، کشمیر کا سودا کر لیا. یہ اب ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، آبویسلی اٹس ناٹ سم تھنگ ہڈن یا کوئی اسپیسیفک سرکلز میں ڈسکس نہیں ہو رہی. تو اس کو ڈیمیج کنٹرول آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف بلو آ کے تو ویڈیو بیان جاری کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں آپ کو بادر کر رہی ہیں اور انہوں نے پھر اس میں یہ بیان جاری کیا کہ نہیں جی ہم تو
جب تک انڈیا اس کو ریورس نہیں کرتا. کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ بھی اس لیے کہ دوسرا اس میں امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ اب یہ جو پرماننٹ سیٹلمنٹ کریں گے اس میں بارگین اس بات پہ ہو سکتی ہے کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو ریسٹور کر دیا جائے. اور اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو ریسٹور کرنا وداؤٹ 370 وداؤٹ 35 اور وداؤٹ لداخ انڈیا کے لیے کوئی پرابلم نہیں. چونکہ یہ مودی صاحب کے اپنی انہوں نے شروع میں اس کا واضح طور پہ اظہار کر دیا تھا کہ جب ہم نے سمجھا کہ مناسب وقت آ گیا ہے، معاملات کنٹرول ہو گئے ہیں اور ہم اس پہ مطمئن ہیں تو ہم اسٹیٹ بحال کر دیں گے. چونکہ اسٹیٹ اٹ سیلف انڈیا کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. اسٹیٹیں وہاں پہ آلریڈی 29 اس طرح کی اسٹیٹیں موجود ہیں جن کے پاس کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ پروویژن یا جن کے پاس کوئی اسپیسیفک ہتھیار یا اسپیسیفک ایشو نہیں ہے. تو اس میں اب بیشتر لوگوں کا جو ہے وہ تجزیہ یہ ہے کہ چونکہ یہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ طے کر لیا ہے کہ جو کچھ انڈیا نے کیا ہے، جو کچھ انڈیا کے پاس ہے وہ وہاں رہے اور جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس رہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا کشمیریوں کی اشک سوئی کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ 5 اگست کے ڈیسیجن جو ہے اس کو ماڈیفائی کریں گے تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ اسٹیٹ کو واپس بحال کر دیا جائے ایک ایسی حالت میں جس میں 370 35 نہ ہو یا لداخ اس میں شامل نہ ہو. تو یہ چیز جو ہے یہ اس کی بہت زیادہ پاسبلٹی ہے اور بہت زیادہ سنجیدہ حلقوں کی یہ رائے ہے کہ اس چیز پہ انہوں نے طے کیا انڈیا کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر نیکسٹ سٹیج کے طور پہ جو ہے وہ آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کے درمیان راستے کھولنے کی اور لوگوں کی فری موومنٹ کی اور بزنس کی اس طرح کے اقدامات آہستہ آہستہ کر دیے جائیں گے تاکہ یہ تاثر بھی نہ ملے کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا، جو کہ ان کے پاپولزم اور پاپولیرٹی کے خلاف ہو سکتا ہے. اور کمپرومائز کو اس طریقے سے ایک باعزت پیکج کے طور پہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. ورنہ یہ اتنا زیادہ سٹ پٹانے ہیں اور اتنا زیادہ بار بار جو ہے وہ باتیں کہہ کے پیچھے ہٹنے. شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ سیزن قسم کے ڈپلومیٹ ہیں، 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ 370 انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے یا نہیں ہے اور یہ کہنے کا کیا مطلب ہے اور پھر اس کی وضاحت کرنا. اور یہ سارا چونکہ ان کے جو سٹ پٹا جانے ہیں اور ایک طریقے سے گھبرا جانے جس کی وہ بار بار تلقین کرتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، تو گھبرا جانے کی نشانی ہے کہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ کسی وقت بھی اب جو ہے ہمارے خلاف کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اب پاکستان کے کچھ سرکلز میں یہ چہ منگوئیاں بھی چلنی شروع ہو گئی ہیں کہ جی یہ گورنمنٹ تو اب گئی گئی، اس کا جانا جو ہے اب طے ہو چکا ہے جو ہائیسٹ سرکلز ہیں اس کے اندر. اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ پھر دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح سے فارغ کر دیا گیا تو جو کم بیک کا ایشو ہے اسپیسیفکلی جب ہمارے خلاف اس طرح کی باتیں فیلڈ میں فلوٹ کر رہی ہیں تو کم بیک ول بیکم آلموسٹ این امپاسبل ٹاسک. تو اس لیے وہ پھر ایک ہاکش قسم کا جو ہے رویہ اختیار کر رہے ہیں. اس ٹوٹلی ان ڈپلومیٹک، یہ ہماری خواہشات کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا کسی دوسرے ملک کے لیے کہ آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ نہیں کریں گے، یہ قطعی طور پہ جو روایتی طور پہ ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہے، طریقہ کار ہے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ کشمیریوں کے انٹرسٹ میں ہو یا نہ ہو. یہ اٹ سیلف جو ہے ایک غلط ایٹیچیوڈ ہے کہ آپ اس طرح کی ہاکش قسم کی لینگویج استعمال کر کے لوگوں کے اندر جنون اور نفرت پیدا کریں انڈیا کے خلاف اور اندر سے ان کے ساتھ آپ ملے ہوئے ہوں. یہ جو ہے ہپوکریٹک ایک پوسچر ہے اور ڈبل سپیک ہے اور پلس عوام کو بہت برے طریقے سے جو ہے ان کو استعمال کرنے والی بات. ڈپلومسی میں آپ روز روز نئے بیان نہیں دے سکتے ہیں. کیا یہ اتنے ناسمجھ ہیں کہ یہ نہیں پتا کہ اگر آپ اپنا پوسچر ہر روز بدلیں گے تو دنیا آپ کو سیریس نہیں لے گی؟ What do you think about it؟ نہیں، یہ تو کریڈیبلٹی کا ایشو ہے جی اس کا تو. اور یہ ظاہر ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے 2-2.5 سالوں سے وہ یہ کرتے آئے ہیں کہ ایک بات کی اس کے بعد اس کا یو ٹرن لے لیا. اور یہ صرف ایک ایشو پہ نہیں، سب ایشوز پہ ایسے ہوا ہے.
تو اس لیے کریڈیبلٹی اب ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کر کے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بندہ اقتدار میں ہے یا وہاں اس کی سروائیول ہے تو دیٹس اٹ، یہ کوئی بات نہیں کہ اس کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے بہت بڑا اثر پڑتا ہے. یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور کنکلوڈ کچھ نہیں ہوتا، یہ نارمل بات ہے. لیکن جب آپ فیکٹس پہ جو ہے نا اس طرح کی پوزیشن لینا شروع ہو جائیں کہ مثلا 370 انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے یا نہیں ہے، یا جو ہے کیا 5 اگست 2019 کے ڈیسیجن جو انڈیا نے کیے ہیں وہ ریورسیبل ہیں یا نہیں ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ فیکٹس ہیں اور بڑے بڑے فیکٹس ہیں. ان پہ اس طرح کی جو آپ کی پوزیشن ہوتی ہے یہ ایکچولی آپ کی بہت زیادہ ڈگمگاہٹ اور کنفیوژن جس کو کہتے ہیں اس کا ریفلیکشن ہے، جو کہ بنیادی طور پہ یا تو آپ انکمپیٹنٹ ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ اتنے آگے نکل گئے ہیں لوگوں کے ساتھ ایک غلط بیانی اور مس ریپریزنٹیشن میں کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ نے 3 مہینے پہلے اس پہ کیا سٹیٹمنٹ دی تھی. اصل مسئلہ یہ ہے. صحیح. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. بشانی صاحب، عمران خان صاحب بار بار فلسطین کا ذکر کر رہے ہیں، اسرائیل کو کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی نے کچھ گھنٹے پہلے سٹیٹمنٹ دی کہ پوری مسلم امہ کو مل کر اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک لفظ نہیں بولتے ہیں افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے. کچھ دن پہلے 60 بچوں کی موت ہو گئی ایک بم بلاسٹ میں اور 150 سے زیادہ زخمی ہوئے. عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بالکل بھی افسوس ظاہر نہیں کیا. کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ کوئی آپ یہ کہیں کہ آپ کے ہمسائے ملک میں جس کے اندر آپ ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں ثالثی کا، اور آپ کے سٹیکس ہیں وہاں پر امن ہو اس کے اندر، تو ایسے میں آپ کا رول تو بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ اس پر کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیں. بات طالبان کی آتی ہے تو خاموش کیوں ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کے مسلمانوں کو اسرائیل کے پیچھے لگا دینے سے کیا یہ جو اصل ایشوز ہیں ان کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ دو بڑے ایشوز ہیں جو فلسطین کے حوالے سے جو پوزیشن وہ لے رہے ہیں اور افغانستان کے حوالے سے جس قدر مسٹیریس قسم کی خاموشی انہوں نے اختیار کی ہے. اور یہ بڑی جو ہے کافی ڈیبیٹ بھی ہوا ہے اس پہ اور ابھی ہو رہا ہے پاکستان کے ڈیفرنٹ سرکلز میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک کلیئر قسم کی بات ہے کہ پاکستان سٹل جو ہے افغانستان میں اگر اپنا کوئی سب سے بڑا اثاثہ سمجھتا ہے تو وہ طالبان ہے. اور اگرچہ اس نے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی جو ہے مختلف طریقے سے تعلقات بنانے کی کوشش کی تاکہ اپنا انفلوئنس جو ہے اس کو ڈائیورسیفائی کرے، لیکن اس میں وہ کامیاب ہو نہیں سکے چونکہ جو افغانوں کا سیکشن اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے یا طالبان کے علاوہ ہے وہ پاکستان پہ کسی بھی طریقے سے اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ وہی کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا پرابلم ہے جس کی ایک لمبی 20-30 سالہ ہسٹری ہے. تو اس میں افغانستان کا ایک سیگمنٹ جو ہے لوگوں کا پاپولیشن جس میں پالیٹکس پلس دانشور پلس ایکٹیوسٹ شامل ہیں کہ پاکستان پہ اس حوالے سے اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو لے دے کے پاکستان جس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ ہیں طالبان. اور طالبان جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کی طاقت یا انفلوئنس کم ہو رہا ہے تو پاکستان ان کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ جائے، بلکہ ان کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے. اور جوں یہ امریکی وہاں سے نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں تو طالبان کی پوزیشن بھی وہاں پہ پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور ان کی یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اور یہ وائلنس اور یہ چیزیں جو ہیں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا انفلوئنس بڑھ رہا ہے تاکہ وہ سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں اس میں وزن پیدا کریں یا اپنی بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ بہتر بنائیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اگر ان کی طرف سے خاموشی ہے اس اقدام پہ، وائلنس پہ، وہ اس کو ظاہر ہے کہ پاکستان کسی صورت میں یہ نہیں کر سکتا کہ اس کے خلاف بیان دے.
کیونکہ بنیادی طور پہ وہ اپنے ایسٹس کے خلاف کسی طریقے کی کوئی پوزیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اسپیسیفکلی اس سٹیج پہ کہ جب سچویشن جو ہے وہ بہت ہی آخری مرحلے پہ میں داخل ہو گئی ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان اب یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے طالبان کے ساتھ مل کے تو اپنا انفلوئنس جو ہے افغانستان کے اندر اس کو وہ کر سکے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس وقت وہاں پہ جو سچویشن آ رہی ہے انڈیا ورسز پاکستان بھی، وہ بھی کافی کریٹیکل ہے۔ جیسا کہ آپ نے یہ کہا نا کہ یہ جو انہوں نے بیان اپنا ریکٹیفائی کیا ہے کہ 370 پہ اور انٹرنل ایشوز پہ، یہ بھی اس کو آپ افغانستان کے اندر جو ہیٹ اپ ہوتی ہوئی سچویشن ہے اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ وہاں پہ بہت لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے تو افغانستان میں اس دفعہ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پراکسی وار سٹارٹ ہوگی، جو کہ کافی خوفناک قسم کی پراکسی وار ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ طالبان کے حوالے سے جو کچھ بھی ہے نیگوسیشن ہو رہی ہے وہاں کے موجودہ رجیم کے ساتھ، وہ کسی طریقے سے مٹیریلائز نہیں ہو رہے، چونکہ وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، ایک طرف تو نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنے وائلنس اور ٹیررزم کی ایکٹیویٹی سے بھی باز نہیں آتے، جیسے کہ آپ گزشتہ 1 سال سے دیکھ سکتے ہیں مختلف اوقات میں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان اس طرح کی کوئی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو باقاعدہ ولفلی اگنور کیا ہے، جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ حالانکہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں اگر ہیومینیٹیرین بنیادوں پہ یا ریلیجس بنیادوں پہ جیسے کہ وہ سوچتے ہیں سوچا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ تو آپ ایک بہت ہی باربیرک قسم کا ایکٹ ہے، بہت بڑی وائلنس اور ٹیررزم ہے، جہاں پہ آپ بچوں کو یا عورتوں کو یا سوسائٹی کے جو کمزور طبقات ہیں فزیکلی ان کو آپ اپنی وحشت کا اور بربریت کا نشانہ بنائیں، جیسا کہ ان کو نشانہ بنایا گیا، اور آپ ان کے لیے مذمت کا ایک لفظ بھی نہ ادا کریں۔ لیکن دوسری طرف آپ کو اسرائیل تک جو ہے اور فلسطین تک جو ہے وہ اگر ایک بندہ مر جائے تو آپ کو ٹویٹ کرنا اور بیان دینا جو ہے وہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا فلسطین والا، یہ فلسطینیوں والوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے جو پاکستان نے بیان دیا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، چونکہ اس طرح کا بیان قطعاً ان کے آگے کھڑی جو قوتیں ہوتی ہیں ان کے لیے سود مند نہیں ہوتا۔ ہم نے ہسٹری میں دیکھ لیا، وہ کشمیر کی قوتیں ہوں یا افغانستان کی ہوں یا فلسطین کی ہوں یا کسی اور جگہ کی، کہ جب پاکستان یہ اعلان کر دے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں تو دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ۔ اور یہ فلسطینیوں کے ساتھ بہت دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اردن میں بھی ان کے ساتھ بالکل اسی طرح ہوا تھا 1970 میں جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں، جب ان کو جو ہے خون میں نہلایا گیا تھا، تو دوسری طرف بیانات یہ دیے جا رہے تھے کہ ہم قیام امن کے لیے اور فلسطینیوں کی حمایت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے اور کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم یہاں اردن میں آئے اسی لیے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں، حالانکہ وہ شاہ کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو اب اس طرح کی جو سچویشن ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑیں گے، بھائی آپ پیچھے کھڑے ہو کے کریں گے کیا؟ آپ کی پاس جو ہے نہ تو وسائل ہیں، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اب خیرات کی جو ہے وہ آٹا چاول لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں، کہ اس دفعہ سعودی عرب نے ایک نئی مثال قائم کی ہے کہ ان کو جو ہے چاول دیے ہیں زکوٰۃ کے، جن پہ وہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے ان کے اوپر جو ان کے باکسز وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں ان کو آپ، بیگز، ان کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا سامان ہے اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہ حالت ہو کہ آپ جو ہے وہ بالکل پیسے کے محتاج ہوں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہوں کہ اگر سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب امریٹس ہماری مدد نہ کرتی تو ہم دیوالیہ ہو چکے ہوتے، یہ پرائم منسٹر کا اپنا بیان ہے۔ تو وہ دو ملک جب اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے کہ ہم فلسطینیوں کے پیچھے کھڑے ہیں، تو پھر آپ کس بنیاد پہ ایسی بات کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو ڈومیسٹک ہے لوگ ہیں، رائے عامہ ہے، اس کے لیے یہ چونکہ ایک بہت بڑی ایک تھرلنگ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، تو اس لیے بار بار اس کو دے رہے ہیں۔
حامد بشانی صاحب، شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اس وقت پوری مسلم امہ کو اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. کیا کوئی ان کی کال سن رہا ہے؟ دیکھیں جی، وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس طرح جب امت کو مشورے دینا شروع ہو جائیں اور مشورے اس بات پہ دینا شروع ہو جائیں کہ جو یہ کور ایشو جو ہے عربوں کا ایشو ہے، دس از ناٹ دی ایشو آف کوئی پوری اسلامک امہ کا کام ہے، اور عربوں کا زیادہ ہے چونکہ فلسطینین جو ہیں بیسیکلی عربز ہیں. اور ظاہر ہے کہ پورے اس قصے سے اگر سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو یا چلو اردن کو اور مصر کو نکال دیا جائے تو نہ کوئی فلسطینیوں کا کوئی ایشو ہے اور نہ کوئی امت ہے. بنیادی طور پہ یہی 4-5 قوتیں ہیں وہاں پہ جو فیصلہ کن ہیں آج بھی اور ہمیشہ ہسٹوریکلی رہی ہیں. اب پاکستان سے اٹھ کے ایک پیر صاحب جو ہیں وہ ان کو مشورے دینے شروع ہو جائیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اور حالت یہ ہے کہ آپ ابھی کل جو ہے ان سے چاول مانگ کے لے آئے ہیں. اگر کوئی چلو کوئی $1-2 بلین مانگ کے لے آئے ہوتے تو پھر بھی بات تھی. چاولوں کے بیگ انہوں نے اٹھا کے آپ کے حوالے کیے. یہ ہے آپ کی حالت. اور ایسے لوگوں کو ان ملکوں میں عربی میں مسکین کہتے ہیں. اب مسکین اٹھ کے تو جب کسی کے گھر پہ جائے دروازہ کھٹکھٹائے اور ساتھ میں اس کو مشورہ بھی دے کہ آپ کو رہنا کیسے چاہیے، آپ کو کرنا کیسے چاہیے، تو اگلے کی کیا حالت ہوگی. اسی وجہ سے یہ جو عرب لوگ ہیں وہ اس سے کافی ان کی جو ہے وہ پاکستان کی ان حرکات کی وجہ سے سخت تنگ ہیں. اور اسی وجہ سے پہلے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو اتنے زبردست طریقے سے جو ہے وہ ذلیل کیا تھا. دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ جب انہوں نے کہا تھا جی وہ بلائیں اسلامی کانفرنس اور اگر نہیں بلاتے تو ہم بلائیں گے، تو انہوں نے پھر ان کو ذرا اپنی حیثیت دکھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ جا کے بلا کے دیکھیں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ ہیں کس پانی میں. تو یہ ایسے جو ہے یہ لوگ جو ہے نا یہ کمپلیکس کا شکار ہیں جنہوں نے اس وقت حکومت پہ آئے ہوئے ہیں. ایک تو بہت بڑے ہیرو رہے ہیں، کرکٹر رہے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ جس سے جو بات مرضی کر لینی چاہیے. یہ کوئی کھیل کا میدان ہے یا فین کی کوئی اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے تو ان سے جو کہیں وہ آگے ہاں ہاں کریں گے اور تالیاں بجائیں گے. اور دوسرے صاحب پیر ہیں، وہ جن وغیرہ بھی نکالتے ہیں، عورتوں کا دھاگا تعویذ بھی کرتے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ پوری دنیا مجھے پیر مانتی ہے. بھئی ایسی بات کرنے سے 100 دفعہ پہلے سوچو کہ آپ کی جو ہے وہ حیثیت کیا ہے، آپ کا انٹرنیشنل پالیٹکس میں ویٹ کیا ہے. آپ جو عرب کنٹریز یا گلف سٹیٹس ہیں یا عرب جو تہذیب اور روایات اور ان کی جو معاملات ہیں اس کو کتنا ایک انفلوئنس کرتے ہیں. آپ جناب ہے کیا آپ کے پاس؟ یہ ساری چیزیں جب آپ اگنور کر کے لوگوں کو مشورے دینا شروع ہو جائیں جو کہ یہ دے رہے ہیں. اور یہ ابھی کل انہوں نے جب یہ اعلان کیا کہ جی ہم فلسطینیوں کے پیچھے کھڑے ہیں تو بہت سارے کشمیریوں نے آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیں کہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے کہ فلسطینیوں کی خیر نہیں ہے جی، چونکہ یہ اگر ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو جو ایشور انہوں نے ہمارا کیا تھا یہ اس سے بھی اگلا فلسطینیوں کا ہوگا. تو یہ انفیکٹ اب پیچھے کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کر کیا رہے ہیں پیچھے کھڑے ہو کے؟ اسرائیل کا آپ کیا بگاڑ لیں گے؟ اور آپ لوگوں کو مس گائیڈ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب نہ تو آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے، نہ آپ یہ جو وہاں پہ ٹینشن ہے دو طرفہ اسرائیل ورسز پیلسٹائن جو فائٹنگ جاری ہے، نہ اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، نہ آپ کوئی فائنینشلی نہ ملیٹریلی نہ پولیٹیکلی کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا انفلوئنس رکھتے ہیں جس کو آپ ایکسرسائز کر کے اس معاملے کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں یا کسی ایک کی حمایت یا مخالفت میں کوئی قابل ذکر جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پاکستانی جو عوام ہیں اور قوم کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہے کہ اس طرح کی لیڈرشپ بار بار سامنے آتی ہے جو اس طرح کی وشفل قسم کی تھنکنگ پہ بلیو کرتی ہے اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتے کرتے 3-4 سال گزار کے تو فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا آ کے وہی کام پھر سے شروع کر دیتا ہے. دس از ویری انفارچونیٹ فار دا پیپل آف پاکستان. بڑے افسوس کی بات ہے حامد بشانی صاحب کہ پاکستان کے خود کے اتنے برے دن ہیں اور وہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. پچھلے ہی سال کی بات ہے جب فائنینشیل ٹائمز کی ایک رپورٹر نے عمران خان صاحب سے چائنا میں اوئگر مسلمز کے حوالے سے سوال پوچھا تھا، جس کے بارے میں ان کا جواب یہ تھا کہ
मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने अखबार में तो कुछ नहीं पढ़ा। तो ऐसे में इमरान खान साहब को हर बात सोच समझ कर करनी चाहिए। जब वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सोचकर चीन के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट देखकर और भी बहुत सारे मसले हैं जहां पर आपका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो नहीं है। जहां नहीं है तो फिर उसके बारे में बात करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। अपनी आवाम को आप यहूदी दुश्मनी में धकेल के फायदा ले लेंगे इन द शॉर्ट रन, तो वो तो हो सकता है, मगर इन द लॉन्ग रन आप अपनी ही आवाम को ज्यादा से ज्यादा रेडिकलाइज कर रहे हैं, इंटॉलरेंट बना रहे हैं। तो आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब, थैंक यू। थैंक यू सर।